العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 90 کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ظاہر اور نص دونوں کے حکم پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، لیکن دونوں کے حکم میں فرق کب ظاہر ہوگا اور دونوں میں سے کس کو کس پر ترجیح دی جائیں گی؟ یعنی ظاہر اور نص کے درمیان حکم میں ٹکراؤ اور تعارض آ جائے، ایک سے کسی حکم کا ثبوت ہے اور دوسرے سے اسی حکم کی نفی ہے، تو ترجیح کس کو ہوگی؟ تو عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے انما یظہر التفاوت بینہما عند المقابلۃ سے صاحب کتاب نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کے درمیان فرق تعارض کے وقت ظاہر ہوگا. عزیز طلبہ، جب ظاہر اور نص کے درمیان حکم میں تعارض اور ٹکراؤ ہو جائے تو ترجیح نص کو ہوگی، کیونکہ مقصود کلام نص ہی ہوتا ہے اور وہی معنی کلام کی غرض ہوتا ہے، جبکہ ظاہر مقصود کلام نہیں ہوتا، وہ تو صرف الفاظ سے اہل لسان اور اہل زبان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ نص اعلیٰ ہوئی اور ظاہر ادنا ہوا. نیز نص کے معنی میں ظاہر کی بنسبت ظہور زیادہ ہوتا ہے، اس لیے نص کو ظاہر پر ترجیح دی جائے گی اور ظاہر کو نص کے مقابلے میں چھوڑ دیا جائے گا. اب صاحب کتاب ظاہر اور نص کے حکم کے درمیان فرق اور دونوں کے حکم میں ٹکراؤ اور تعارض ہو جائے تو اس کو 3 مثالوں سے سمجھا رہے ہیں. آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو دیکھیے اسکرین پر. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتْ أَبَنْتُ نَفْسِي يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِأَنَّ هَذَا نَصٌّ فِي الطَّلَاقِ وَظَاهِرٌ فِي الْبَيْنُونَةِ فَيَتَرَجَّحُ الْعَمَلُ بِالنَّصِّ. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ. اس عبارت سے صاحب کتاب کی غرض ظاہر اور نص میں فرق کو بیان کر کے 3 مثالوں سے اس کی وضاحت کرنا ہے. آپ یہ جان چکے ہیں کہ ظاہر اور نص دونوں کے موجب پر عمل کرنا واجب ہے، ظناً یا قطعاً علی اختلاف المذہبین. ظاہر اور نص دونوں کے موجب پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی دونوں حکم میں برابر ہے، لیکن مقابلے کے وقت فرق ظاہر ہوگا. جو اعلیٰ ہوگا اس پر عمل کریں گے اور ادنا کو اس کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے. تو چونکہ نص میں ظہور ظاہر کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے نص کو ظاہر پر ترجیح دی جائے گی اور ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ. ظاہر اور نص کے درمیان فرق تو مقابلے کے وقت ظاہر ہوتا ہے. ظاہر اور نص کے درمیان فرق تو مقابلے کے وقت ظاہر ہوتا ہے. وَلِهَذَا، یہاں سے صاحب کتاب ظاہر اور نص میں فرق کی مثال اور نص کو ظاہر پر ترجیح دینے کی پہلی مثال بیان کر رہے ہیں.
لو قال لہا طلقی نفسکی، اگر کوئی آدمی، کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے طلقی نفسکی، یعنی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، اور عورت جواب میں کہے ابنت نفسی، یعنی میں نے اپنے آپ کو بائنا کر دیا، تو یہ جملہ ابنت نفسی طلاق رجعی میں نص ہے، اس لیے کہ عورت یہ کلام اس چیز کو واقع کرنے کے لیے لائی ہے جو شوہر نے اس کے سپرد کی تھی، اور سپرد کی وہی چیز طلاق رجعی ہے، اور طلاق بائنہ میں یہ جملہ ابنت نفسی ظاہر ہے، اس لیے کہ کلام کے سنتے سے ہی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عورت طلاق بائنہ واقع کرنا چاہتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب نص اور ظاہر میں تعارض اور ٹکراؤ ہو گیا۔ نص تقاضا کرتا ہے کہ طلاق رجعی واقع ہو، اور ظاہر تقاضا کرتا ہے کہ طلاق بائنہ واقع ہو، تو ہم نص کو ترجیح دیں گے اور ظاہر کو چھوڑ دیں گے، لہذا یہ کہا جائے گا کہ اس عورت پر طلاق رجعی واقع ہوئی ہے۔ اب اس بات کو آپ سوال و جواب کے انداز میں سمجھیے۔ سوال یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ کلام ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو بائنا کر دیا، طلاق رجعی میں نص ہے؟ اس کے دو جواب ہے۔ جواب نمبر 1، ابنت نفسی، یہ جواب ہے خاوند کے سوال طلقی نفسکی کا، اور جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے، لہذا جب سوال میں طلاق رجعی تھی تو جواب میں بھی طلاق رجعی ہی ہوگی۔ جواب نمبر 2، عورت کو اسی چیز کے نافذ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے جو اس کو تفویض کی جائے، سپرد کی جائے، چونکہ شوہر نے اس کو طلاق رجعی سپرد کی تھی، لہذا اس کو اب صرف طلاق رجعی کے ہی نافذ کرنے کا حق ہے۔ عزیز طلبہ، ترجمہ دیکھ لیجئے، دیکھیے اسکرین پر، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا، ظاہر اور نص کے درمیان تفاوت اور فرق تو مقابلے کے وقت ظاہر ہوتا ہے، ٹکراؤ کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ وَلِہَذَا، کہ ظاہر اور نص کے درمیان فرق ٹکراؤ کے وقت ظاہر ہوگا، اس وجہ سے، اس اصول کی وجہ سے، اس ضابطے کی وجہ سے، لو قال، اگر کوئی شخص کہے بیوی سے طلقی نفسکی، تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، فقالت، اور عورت جواب میں کہے ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو بائنا کر دیا، یقع الطلاق رجعیا، تو طلاق رجعی واقع ہوگی، لأن ھذا نص، اس لیے کہ یہ طلاق میں نص ہے، وظاہر فی البینونۃ، اور بینونت میں ظاہر ہے، فیترجح العمل بالنص، لہذا نص پر عمل کرنا راجح ہوگا ظاہر کے مقابلے میں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.